اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسب الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مرغے کو گالی نہ دو، مرغے کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرغے کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ صبح کاذب صبح صادق کو سمجھ لیتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کو سمجھ لیتا ہے۔ تو غافل انسان کو جگانے کے لیے، جانوروں کو بھی بتانے کے لیے کہ صبح کا ٹائم ہو گیا، جیسے ہی صبح کاذب ہوتا ہے، مانا تہجد کا ٹائم ہوتا ہے یا سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پر یہ آواز نکالنا شروع کرتا ہے، جس کو بولتے ہیں بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے۔ تو یہ آوازیں نکال نکال کر کے غافل انسانوں کو جگاتا ہے کہ اٹھو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ کو کہ رحمت کا جوش کا وقت ہے، اس ٹائم پر آپ اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، بہت بڑی سعادت ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مرغے کے اندر یہ صلاحیت رکھی۔ ہم سارے سنتے ہیں فجر کے ٹائم پر 3 مرتبہ روزانہ، کبھی 4 مرتبہ ورنہ 3 مرتبہ یہ بانگیں دیتا ہے۔ ایک تہجد کے ٹائم پر، تہجد کا ٹائم، سحری کا ٹائم ایک ہی ہے۔ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھنے کے لیے سحری کر لیں، جو روزہ نہیں بھی رکھنا چاہتے اٹھ کر کے اللہ اللہ کریں، ذکر کریں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز بہتر یہ ہے کہ 8 رکعتیں میں پڑھے، لیکن اگر کم پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے تو بھی اجازت ہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ جب صبح صادق ہوتا ہے، مانا جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس ٹائم پر پھر یہی بانگیں دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ ابھی ٹائم ختم ہو گیا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اور پھر تیسرا، جب سورج نکلنے لگتا ہے نا، طلوع آفتاب کے ٹائم پر، اس وقت پہ بھی یہ بانگیں دیتا ہے کہ ابھی نماز مکروہ کا ٹائم شروع ہو گیا، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مکروہ ٹائم ہے۔ اور پھر جب دھندلا ٹائم ہوتا ہے یا شام کے ٹائم پر جب بادل ہوتے ہیں، تو پھر مغرب کے ٹائم پر بھی اذان دیتا ہے کہ یہ ابھی افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، رات شروع ہو رہی ہے، فرشتے نیچے والے اوپر آ رہے ہیں، اوپر والے نیچے جا رہے ہیں، اس وجہ سے وہ بھی پھر اطلاع کرتا ہے۔ ابھی یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے جانور میں رکھی۔ آج کل کے زمانے میں تو لوگ فیشنی بن گئے ہیں نا، بھائی الارم لگانا ہے اور گھڑی میں رکھنا ہے، اور اس طریقے سے کوئی ساؤنڈ وغیرہ لے کر کے اپنے گھر میں رکھنا ہے جو ہمیں جگائے گا، گھڑی کے اندر ٹائم ٹینٹی لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا قدرت کا نظام پرانے زمانے سے رکھا ہوا ہے، اور مفت میں نے الٹا پیسے ملتے ہیں۔ گھر کے اندر ایک مرغی رکھو گے، بچے انڈے دے گی، بچے دے گی، خود بخود بڑھتے جائیں گے، یہی مرغے بنیں گے، بڑے بنگا کر کے ان کو بیچتے رہو تو بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ یہی قدرتی چیزوں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب سفر پر جاتے تھے تو کوئی مرغا اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس نیت سے کہ یہ ہمیں رات کے ٹائم پر تہجد کے لیے جگائے گا۔ آج بھی اگر ہم اپنے گھروں کے اندر مرغا اس نیت سے رکھیں، کوئی یہ لڑانا شڑانا حرام ہے، یہ جو شوقیہ رکھتے ہیں نا، لڑاتے نہیں ہیں لیکن پالتے اس لیے ہیں کہ میں مہنگا بیچوں گا تاکہ لڑے جا کر کے، یہ بھی حرام ہے۔ کچھ مہینے پہلے یہاں کچھ لڑکے چھوٹے چھوٹے اس طرح کرتے تھے، اللہ کی فضل سے ابھی نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر کہیں نظر آ بھی جائے نا مرغے لڑانے والے، تو ان کو سختی سے روکو۔ یوں سمجھو کہ آپ کے 2 بچے، اگر آپ کے بچے کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے، اس کو بچانا لازم ہے، تو مرغے کو اور مرغوں کے ساتھ لڑانے سے بچانا بھی سب مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ خیر لڑانے کے شوق سے نہیں، اس نیت سے گھر میں رکھو کہ یہ اگر بانگیں دے کر کے ہمیں نماز کے لیے جگائے گا
تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، تو اسی کا ایک ایک لمحہ گھر میں بیٹھا رہنا آپ کے لیے دعا اور برکت کا سبب ہوگا۔ اور اس نیت سے رکھیں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کھلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کھلائے گا، اللہ تعالیٰ میری روزی میں برکت کرے گا۔ تو اسی حدیث مبارکہ میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی کہ مرغے کو برا بھلا نہ کہو، یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جانور بھی اگر کوئی اچھائی کا کام کرتا ہے، تمہارے لیے اچھائی کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کو جب برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں، تو انسان اگر آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کوئی مومن اگر بھلائی کرتا ہے، تو اس کو کہاں سے جائز ہوگا کہ آپ اسی کے ساتھ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان جانوروں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے آپ کو غفلت سے، گمراہی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔